السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27واں پارہ ہمارا جاری ہے اور چھٹا پارہ بھی الحمدللہ ہمارا جاری ہے ریکارڈنگ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے پاس میں نے مکمل اپنا قرآن ریکارڈ نہیں کیا ہوا، ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اکثر بھائیوں کے کومنٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں 14واں پارہ نہیں مل رہا، ہمیں 15واں نہیں مل رہا۔ تو انشاءاللہ زندگی کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الطور، ٹھیک ہے؟ اس کی 49 آیات ہیں، 2 رکوعات پر یہ مشتمل سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم
من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ آیت نمبر 21 تک ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اب اس کے آپ مختصر قواعد سماعت فرمائیں۔ یہاں قا کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، وقفاً را موٹی ہوگی، یہاں بھی اور یہاں بھی، ٹھیک ہے، یہاں بھی وقفاً۔ ملانے کی صورت میں جہاں جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے، ملانے کی صورت میں یہ رائیں باریک پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وَالطُّورِ ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، اور جب ہم یہاں وقف کریں گے حروف مدہ کے بعد کسی بھی حرف پر اگر جزم آ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ جزم عارضی ہو، سکون عارضی ہو، تو وہاں ہم بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں تو و مدہ ہے، اس کے بعد را ساکن ہو رہی ہے وقف کی صورت میں، تو یہاں ہم بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی آگے قاعدہ آئے گا آپ نے یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ میں بار بار نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مد اصلی، حروف مدہ کو بھی مد اصلی کہتے ہیں، اور یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الف اور الٹا پیش، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے، کھڑی زیر یا مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، ان کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے۔ تو میں ذرا اس لیے فرق کر دیتا ہوں، جو الف حروف مدہ ہیں ان کو میں واضح بتا دیتا ہوں، اور یہ ان کو مد اصلی کہہ کر۔ تو مد اصلی یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ انشاءاللہ قواعد کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے، جو ہم نے ایک ویڈیو بھیجی ہوئی ہے حروف قلقلہ کی، وہ آپ لازمی دیکھیے گا، بہت مفید انشاءاللہ آپ کے لیے ہوگی۔ تو کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، فی، ہاں ملانے کی صورت میں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، رین فی، یہ یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، اور نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا باریک، شو و مدہ ہے، اور اسی طرح ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، یا لین ہے، مع مو، مو و مدہ ہے، اور را کو باریک پڑھا جائے گا جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَالسَّقَ، قاف کو موٹا ادا کریں گے، فی المو، یہ را بھی موٹی ہوگی، را ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، فو و مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، جو و مدہ ہے، ان، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، لا و مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، دا الف مدہ ہے۔ ہاں یہاں یاد رکھیے گا جب ملا کے پڑھیں گے ہم تو یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، اسی طرح ادھر بھی، ٹھیک ہے۔ یو وولین ہے، و مدہ ہے، مو، را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ را کی تفخیم و ترقیق کے حوالے سے جو ہم نے 4 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ لازمی آپ دیکھیے گا، بہت انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مفید ہیں، بہت زیادہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے وہاں آپ کو سمجھایا ہے کہ کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں اور کون سے حروف جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، مکمل ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ان 4 ویڈیوز کے اندر تفصیل کے ساتھ۔ اچھا، میم پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، 3 سے 4 الف کے برابر آپ نے مد کرنی ہے۔ موولین ہے، یہ را بھی موٹی ہوگی۔ وقف کی صورت میں اگر 2 زبریں ہوں تو ان کو الف مدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے جو بھی اس طرح کا کوئی قاعدہ ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کسی کلمہ کے آخر میں 2 زبریں ہوں تو جب وہاں وقف کرنا ہے تو ان 2 زبروں کو الف مدہ میں چینج کر دیں گے۔
اچھا جی، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ملانے کی صورت میں سی یا مدہ ہے اور را کو موٹا ادا کریں گے، با الف مدہ ہے، سی یا لین ہے۔ یہاں ملانے کی صورت میں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا، وئی یا لین ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، اور یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، ذل، ٹھیک ہے، بی یا مدہ ہے۔ ملانے کی صورت میں نلذین، یہاں سٹارٹ کریں گے تو الذین، ذی یا مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، فی یا مدہ ہے، خو کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، غاد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہ ادغام مع الغنہ ہے، بو واو مدہ ہے، یو واو لین ہے، یدعو عو واو مدہ ہے، الا، یہ ویڈیو کے اندر ایک پیج میں لگاتا ہوں، اس میں قواعد کا تھوڑا سا بتاتا ہوں میں، کون کون سے قواعد بیان کیے گئے ہیں اور کس طرح ان کو پڑھنا ہے اشارتاً، وہ بھی آپ لازمی ویڈیو کو روک کر اس تحریر کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی میں کوشش کروں گا لگانے کی۔ مد اصلی ہے، نا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا، نون مشدد پہ غنہ ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے اور را کو موٹا ادا کریں گے، تی یا مدہ ہے، کن، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، تم بھی ہا الف مدہ ہے، بو و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ہاذا ام، مد اصلی، اور یہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں مد جائز، ٹھیک ہے، 3 سے 4 الف کے برابر۔ یہاں میم ساکن کا اظہار، نون ساکن کا باریک اخفا، میم ساکن کا اظہار، لا الف مدہ ہے، تب با پہ قلقلہ، صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، صاد کو یہاں موٹا ادا کریں گے، لو وولین ہے، ہا الف مدہ ہے، فص بیغو او، مد جائز ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، واولین ہے، الف مدہ ہے، صاد کو موٹا، واو مدہ ہے، مد واجب ہے، نون تنوین کا اظہار ہے، علی لین ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا، ملانے کی صورت میں غنہ نہیں کریں گے، نون مشدد پہ غنہ ہے، یہاں الف مدہ ہے، جیم پہ قلقلہ کریں گے، تج، جیم کو ہلا کے پڑھیں گے، زو واولین ہے، ما الف مدہ ہے، کن، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، لو واو مدہ ہے۔ اچھا جی، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، قی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، جن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مد اصلی ہے، تیوں، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، عی یا مدہ ہے، تو وقفاً یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا، وَنَعِیمٍ فَاکِہِینَ، ٹھیک ہے، مد اصلی یا مدہ، مد جائز، یہ دونوں جگہ مد اصلی ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، تو میم ساکن کا اظہار ہے، جو قاعدہ میں نے شروع میں بتا دیا ہے نا، تو وہ قاعدہ آگے اگر آئے اسی طرح تو آپ نے اس کو اس کے مطابق ہی اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہر دفعہ ہر ویڈیو کے اندر میں قواعد بتاتا ہوں، تو الحمدللہ اب تو آپ کو بہت پکے ہو گئے ہوں گے، اور اب آپ کو آنے چاہیے مزید، ہر قاعدے کو انشاءاللہ نکھار کے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے۔ و قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، الف مدہ ہے، حی مدہ ہے، کولو، اب یہاں حیم، یہ مد میں نے بتا چکا ہوں اوپر والی آیات میں، ابتدائی آیات میں، کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو عارضی تو وہاں ہم بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 5 سے 6 الف کے برابر بھی، 3 سے 4 الف کے برابر بھی، اور 1 الف کے برابر بھی ہم وہاں پڑھ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں۔ لو و مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، بو و مدہ ہے، نی پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ام بیما، نون تنوین کا اقلاب ہے، اس کو ام بیما نہیں پڑھیں گے، ام بیما، نون
تنوین کے اندر جو نون چھپا ہوا ہے اس کو میم سے بدل کے پڑھیں گے. ما الف مدہ ہے، کن نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، لو و مدہ ہے، ای یا مدہ ہے، علا مد اصلی ہے، سین کو باریک سیٹی سے، را کو موٹا ادا کریں گے اور اس را کو باریک پڑھیں گے. نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. موس صاد کو موٹا ادا کریں گے، فو و مدہ ہے. فتیوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. وزوج جیم پہ قلقلہ کریں گے، نا مد اصلی ہے. ہم بحورن یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، حو و مدہ ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے اور نون تنوین کا اظہار ہے، عی مدہ ہے. یہاں وصلاً نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. ذی مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نو و مدہ ہے. واتبعتہم میم ساکن کا اظہار ہے، ذریتہم را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے، مشدد ہے را. بی ای یا مدہ ہے، ما مد اصلی ہے، نن یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے. ذریتہم را کو باریک پڑھا جائے گا، میم ساکن کا اظہار ہے، میم پہ یہاں مد جائز ہے، نا مد اصلی ہے. ہم من یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، غنہ کریں گے، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے. جہاں اظہار کا لفظ ہوگا یا ادغام بلا غنہ کا لفظ میں بولوں گا وہاں غنہ نہیں کرنا. باقی آپ نے اخفا پہ بھی غنہ کرنا ہے، اقلاب پہ بھی کرنا ہے. ادغام مع الغنہ بولوں یا ادغام اکیلا بولوں وہاں بھی غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح نون مشدد اور میم مشدد پہ بھی غنہ کرنا ہے. یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، مین نون ساکن کا باریک اخفا ہے، شیء لین ہے. یہاں بھی ہم وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد 3 سے 4 الف کے برابر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا 5 سے 6 الف. اچھا، ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا، شیء کل امرئ، ٹھیک ہے. اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، را کو باریک، نون تنوین کا یہاں اقلاب، ما الف مدہ، را کو موٹا ہی یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہاں ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. تو آیت نمبر 21 تک سورۃ الطور یہ آج ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ. اور پہلے میں نے آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا ہے، پھر اس کے بعد مختصر قواعد آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ طریقہ آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا. ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اسی طرح جو بھی بھائی نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. آگے بہت ہی زیادہ علمی ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ گھر بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے بہترین قرآن کے قاری اللہ کے فضل و کرم سے یا قاریہ بن جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.